बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम अभी पिछली एपिसोड में तज़किरा कर रहे थे अर्तुग़रुल गाज़ी का और उनके बेटे उस्मान का, जिसने खुलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। बड़े तगड़े लोग थे, बड़े पक्के मुसलमान थे और इन्होंने 650 साल तक अपने उसूलों के ऊपर हुक्मरानी की है और खिलाफत चलाई है। मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा इन्होंने बुलंद रखा है और दुनिया से हार नहीं मानी। बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारे इलाके फ़तह किए हैं और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया है। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आया, ज़वाल लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है, जिसको मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा क्या था? जब उस्मानिया खिलाफत का ख़ात्मा होता है तो बरतानिया अपने हलीफों के साथ मिलकर मजबूर करता है तुर्की को कि वो अपनी बाउंड्री में बंद हो जाए और 5 शराइत रखता है। वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास एक जगह पे वो उन्होंने वो फ्रेंच के अंदर वो लिखा हुआ है मुआहिदा, वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। उस मुआहिदे के अंदर जो अहम चीज़ें हैं 5 हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। उसके जानशीनों को बाद में कत्ल किया गया, उनको गायब किया गया, उनको जला वतन किया गया और उनके असासे ज़ब्त कर लिए गए। और इनके असासे जब ज़ब्त किए गए तो 3 बड़े आज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत था, बहुत सारी जायदाद थी जो सारी बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के पास चली गई। उसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की के ऊपर एक और पाबंदी लगी कि पेट्रोल नहीं निकाल सकता या मादनियात नहीं निकाल सकता अपने मुल्क में से भी और बाहर भी कहीं से नहीं निकाल सकता। ड्रिलिंग नहीं कर सकता चाहे पेट्रोल नीचे मौजूद है, ये सिर्फ पेट्रोल ख़रीदेगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी उनके साथ हुई। बास्फोरस का एक उनके पास समुंदर है, साहिल समुंदर है, बहुत ज़बरदस्त उनकी बंदरगाह है। उसको बैनुल-अक़वामी करार दे दिया गया कि जो मर्जी यहाँ से जाए, जो मर्जी यहाँ से आए, तुर्की जो है वो टैक्स नहीं ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पाबंदी थी जो तुर्की के ऊपर लग गई। याद रखें कि नहर सुएज़ जो है वो रीढ़ की हड्डी है दुनिया भर की तजारत की। इसी तरह ये बास्फोरस जो है ये दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है और आने वाले वक्त में ये पहले नंबर पे आ जाएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब 100 साल के लिए मुआहिदा था कि 100 साल तक तुर्की इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अगर आपने कभी उम्रा किया हो या हज किया हो और आप तुर्कों को वहाँ पे उम्रे या हज पे आता हुआ देखें तो आप गौर करेंगे कि उनके हाथ में एक नक्शा होता है। अमूमन तुर्कों के हाथ में एक नक्शा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में आने वाले लोगों की मेज़बानी की है और उनको इतना ज़्यादा इसके साथ लगाव और उन्स है कि वहाँ जब भी सऊदी अरब कोई नक्शे में तब्दीली करता है तो उनके मुआहिदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर वहाँ वापस ले जाते हैं अपने मुल्क में। वहाँ पे बहुत बड़ा टॉप कॉपिया म्यूज़ियम है जो इस्तांबुल के अंदर है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उसको जाकर देखें। आप सारा दिन भी घूमें तो आप उसको नहीं देख सकते। वहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ें पहुँचाई हैं ताकि उनके लोगों को याद रहे कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी इनके पास 650 साल तक रखी है। वहाँ जब तुर्क जाते हैं तो उनके पास नक्शे होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ है। वो नक्शे के ऊपर कंपास रखते हैं और कदम गिनकर चलते हैं और खड़े होकर दुआ करते हैं। बाद का जो अरबी शुरते हैं या पुलिस वाले, उनको शुरता कहते हैं, वो उनको रोकते भी हैं, पकड़ते भी हैं, नक्शा भी छीनते हैं। लेकिन वो तुर्क जो हैं वो ख़ास किस्म के इकट्ठे होकर लिबास में जाते हैं, एक तरह के दिखते हैं, एक तरह के जूते पहनेंगे, एक तरह के बैग्स पहनेंगे। वो बड़े इत्तेफाक के साथ जाते हैं और उनको और बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं। और वहाँ पे मैंने ये महसूस किया और कई और लोगों से भी सुना कि तुर्क अक्सर खाना काबा को पकड़ के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शरफ़ तूने हमें दिया था वो हमें वापस दे दे। तुर्कों की पिछले 100 साल की दुआएं हैं। उन्होंने खाना काबा और मस्जिद नबी में रो रो के दुआएं मांगी हैं कि आप अल्लाह ताला हमसे नाराज़गी ख़त्म कीजिए और अपने नबी के सदक़े में हमें ये मेज़बानी वापस दे दीजिए। ये तुर्कों की ख्वाहिश है। अब ये ज़िम्मेदारी इस वक्त आले सऊद के पास है, जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं। लेकिन तुर्क ये कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी और हमें इस बात का शदीद अफसोस और दुख है। अब दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं, लेकिन तुर्कों की अपनी एक ख्वाहिश है, उसका भी हम एहतराम करते हैं, और एक ज़िम्मेदारी आले सऊद के पास है, उसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन इन दोनों में से इसका अहल कौन है, इसका फ़ैसला आप सब अपनी जगह पे कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ।
اب 100 سال ختم ہونے والے ہیں، ترکی کرے گا کیا؟ ترکی سب سے پہلے جو اس کا پلان ہے وہ ڈرلنگ شروع کرے گا تیل کے لیے۔ بہت ساری جگہوں پہ ترکی میں تیل موجود ہے، وہ تیل نکالے گا، دنیا کو بیچے گا، یا اپنی ضرورت کا تیل فوراً نکالے گا اور اس میں خود کفیل ہونے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، وہ باسفورس کے سمندر پہ ٹیکس لگائے گا، وہ ٹیکس لینے کی کوشش کرے گا۔ جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں ان سے کہے گا کہ 100 سال مکمل ہو گئے، اب آپ ٹیکس دیں، ٹیکس دیے بغیر ہم آپ کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ ترکی ایک نہر بنانے کی تیاری کر رہا ہے جس کا نام استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ یہ کینال جو ہے یہ مستقبل کے اندر آنے والے 5-7 سال کے اندر یہ نہر سوئز سے زیادہ امپورٹنٹ ایک نہر بن جائے گی۔ دنیا بھر کے جہاز یہاں سے گزریں گے اور ترکی ٹیکس وصول کرے گا، ٹول وصول کرے گا اور اتنا پیسہ کمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہے ترکی کی اکانومی کی سچویشن آنے والے وقت میں۔ دوسرا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ طیب اردگان نے ایک کام شروع کر دیا ہے۔ فلسطین میں کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے شور مچاتے ہیں۔ ان کا ایک شپ بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ادویات اور مدد کا سامان لے کر غزہ تک، پاکستانی صحافی بھی اس میں گئے تھے۔ تو یہ جس پہ اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا، تو غزہ تک انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ان کی مدد کرنے کی، اور یہ ہمیشہ ترکوں کی کوشش ہے طیب اردگان کی قیادت میں کہ فلسطین کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑیں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے ترکی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، کشمیر کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے، اور جہاں پہ بھی، یعنی ابھی کچھ عرصہ پہلے برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، میانمار میں، اس کا نیا نام میانمار ہے، پرانا نام اس کا برما ہے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں کی حکومت نے کیا تو طیب اردگان اور ان کی وائف نے اپنا رول پلے کیا۔ تو یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ ان کو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ ترکی ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے، وہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اس نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے ہیں۔ مسلم دنیا میں ایک ہی ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اس کے ساتھ اس نے گہری دوستی بنا لی ہے۔ اکثر ان کے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں، ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں، طیب اردگان خود آتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ صورتحال وہ سمجھ رہے ہیں اور پلان کر کے چل رہے ہیں کہ ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت مستقبل میں ہوگی۔ اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے۔ کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی؟ سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر۔ ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت بڑا اہم ہو جائے گا، اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، سینٹرل ایشین ممالک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان ملکوں کا جو ہے، میں ووٹ کی بات ایسے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہونی، لیکن یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں، کبھی نہ کبھی یہ چیزیں طے تو ہونی ہیں، اور چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ آج تک سعودی عرب کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت تھی، یا جس کی وجہ سے سعودی عرب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، یا سعودی عرب کی میں بات نہیں کر رہا، جو عرب کے اصل رہنے والے خطہ عرب کے عرب لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں آل سعود کی۔ آل سعود اپنی حفاظت اور اپنے تحفظ کے لیے امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور ان کی دوستی بڑی تگڑی ہے۔ جتنے بھی تیل کے کنویں جہاں سے تیل نکل رہا ہے وہ امریکن کمپنیاں نکال رہی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، ان کی اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ امریکہ کو تو سعودی عرب نہیں پروٹیکٹ کر سکتا، لیکن سعودی عرب کو امریکہ پروٹیکشن دیتا ہے، اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے۔ اب یہ تو ہے سعودی عرب کا بندوبست، ان کے تعلقات، اور یورپین ممالک سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت ساری دنیا کو پیٹرول دیا ہے۔ پاکستانی بے شمار وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، انڈینز وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، بنگلہ دیشی وہاں پہ نوکری کرتے ہیں، تو ان کی اکانومی بہت مضبوط ہے۔ ترکی جو ہے وہ اس کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے ابھی، لیکن فیوچر میں بہت بڑی ہونے جا رہی ہے۔ 2023 کے بعد جب معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ تگڑے ہو جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ترکی نے بھی اپنے حلیف پیدا کرنے شروع کیے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک، اور سینٹرل ایشین ممالک بھی۔ رشیا کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اچھے کیے ہیں۔ اب نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے ایک کانفرنس میں شرکت سے روک دیا تھا، پاکستان ملائیشیا نہیں جا پایا تھا۔ تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی کمزوری واقع ہو رہی ہے، اور اس بات پہ سعودی عرب کو بہت تشویش ہے۔ اور کچھ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو آپسی ان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں رہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے سعودیہ سے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تیل کی وجہ سے ہیں، تیل اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے۔
امریکہ کے تعلقات مفاد کے ہوتے ہیں. اب وہ تیل کی بین الاقوامی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور وہ جلدی سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی. تو اس سچویشن میں امریکہ کو مزید بوجھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. کرونا وائرس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. امریکہ کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. امریکہ کو سنبھلنے کے لیے اب بہت بڑے پیمانے پر پیسہ بھی درکار ہوگا، مین پاور بھی درکار ہو گئی، بہت ساری محنت بھی ان کو کرنی پڑے گی اور واپس ان کو اس مقام پہ آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا. چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک تگڑے حریف کے طور پہ وہ امریکہ کے سامنے آ کے کھڑا ہے. چائنا کے ساتھ ترکی کے زبردست تعلقات ہیں، پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں، ایون سعودی عرب نے بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا اس ساری سچویشن میں وہ چائنا ہوگا. یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا، لیکن میرے خیال میں ایک بڑے پلیئر کے طور پہ آنے والے سالوں میں جب تک یہ معاملہ طے ہو رہے ہوں گے 2023 2024 میں، تو دنیا کی اس نئی صف بندی میں چائنا ایک بڑے پلیئر کے طور پہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیصلہ سازی کے اندر اس کا اپنا ایک رول ہوگا. امریکہ کا وہ رول اب فیوچر میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. ٹیکنالوجی میں نہیں کر پا رہا، ایکسپورٹس میں نہیں کر پا رہا اور ڈالر کی سچویشن بھی فیوچر میں وہ نظر نہیں آتی جو ماضی میں نظر آئی ہے. اور کرونا کے بعد تو وہ بہت بری طرح ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. امریکن خود سوچیں گے کہ ان کو اب کس طرف جانا ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا جو رشتہ اب کمزور ہوتا جائے گا اور زیادہ کمزور اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی. الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی، ساری چیزیں الیکٹرانکس بن جائیں گی اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں ہیں اور یہ سارے ذخائر پہنچیں گے چائنا میں اور نئی پروڈکٹس آئیں گی دنیا میں. تو تیل کی اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہوگی اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ سستی چیزیں بکیں گی، یہ مصنوعات پیٹرولیم سستی ہو جائیں گی. جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی. تو اس وقت پھر وہ ممالک جن کا انحصار تیل کے اوپر ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، جن کا انحصار تجارت کے اوپر ہے، ٹورزم کے اوپر ہے، ایجادات کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے. تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے. اب یہ ایک ابھی سچویشن تو ایسی ڈیولپ نہیں ہوئی لیکن فیوچر میں یہ سچویشن بن سکتی ہے. اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی ہے جو پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں چلایا جا رہا. تو اس کو دیکھیں ضرور اور سمجھیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت سے پہلے خلافت قائم ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر یہ ریسرچ جو میں نے ابھی کی میری ٹیم کے ساتھ مل کے اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو، اس کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور اچھا کام کریں. بہت شکریہ.